السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، فقہ کے ناقابل بیان مسائل کی نشاندہی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، نماز کو جو ہے اسلام کی زینت قرار دیا گیا ہے۔ یقیناً نماز اسلام کی زینت ہے، اور نماز کی ادائیگی سے ہی انسان کامل مسلمان ہے۔ اس کے مسلمان ہونے کی کاملیت نماز کی ادائیگی، اس کی پاکیزگی کے لیے بھی اسلام نے جو ہے ایک قانون رکھے ہیں، اصول رکھے ہیں۔ تو لہذا اگر نماز ان پاکیزگی والے اصولوں کے مطابق ہی ادا کی جائے تو یہی نماز جو ہے انسان کے لیے زینت بنتی ہے۔ لیکن ہم آتے ہیں فقہ کی ناقابل بیان مسائل کی طرف، تو ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بھائی نماز، آپ نے پہلے سنا کہ نماز جو ہے زینت ہے اسلام کی، تو اسی میں انسان کے لیے ایک سکون ہے، اور اس کے لیے شرائط پاکیزگی ہے۔ پاکیزگی کے اصولوں کو اپنا کر ہی آپ نماز کو اپنے لیے زینت بنا سکتے ہیں۔ پلیدگی کی حالت میں اور پلیدگی والی چیز کو اپنے ساتھ رکھ کر آپ نماز کو زینت نہیں بنا سکتے۔ لیکن فقہ کہتی ہے کہ فتویٰ شامی اور در مختار کے اندر جو ہے یہ بات موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ حالت نماز میں اگر کوئی شخص کتے کا بچہ اٹھا کر نماز ادا کرتا ہے تو اس شخص کی نماز جائز ہے، اس شخص کی نماز ہو جائے گی۔ انسان اپنے اندر اس کی غلاظت ہے، پیشاب ہے، اس کا اپنا پاخانہ ہے، اگر وہ بے احتیاطی سے اس کے کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو پاک کرنے کی ایک شرط ہے نماز کے لیے، اگر وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کتا ایک ناپاک اور ایک غلیظ جانور ہے۔ یہاں فقہ اس چیز کا درس دے رہی ہے، اسلام میں نرمی پیدا کر رہی ہے فقہ کے ماننے والوں کے لیے کہ بھائی آپ اگر حالت نماز میں کتے کا بچہ اٹھائیں اور حالت نماز میں ہیں اس کو اٹھا کر رکھیں تو آپ کی نماز جائز ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ کیا اسلام کی تعلیم سے بہتر ہے؟ اسلام پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ اسلام ہمیں جو حکم دیتا ہے وہ پاک رہنے کا حکم دیتا ہے، پاک رہنے کا۔ لیکن یہاں ہمیں گندگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ کتے غلیظ جانور ہیں، ناپاک جانور ہیں، لہذا حالت نماز میں ان کو اٹھانا نہیں چاہیے۔ انہیں وہ اس شرط پر ناقابل قبول ہیں جو نماز کے لیے شرط ہیں، طہارت، نماز کے لیے جو شرائط ہیں، طہارت کی جتنی بھی نماز کے لیے جو شرائط ہیں، ان شرائط کو توڑنے والی یہ چیز ہے کتا۔ تو لہذا نماز
کی حالت میں کتا نہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہدایت دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔